لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم تمام لوگوں کا باپ قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہمیں اللہ رب العالمین جنت تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے قانون بھی بنایا، ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے سامان بھی مہیا کی۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اول دن سے ہی انبیاء اور رسل کو بھیجتا رہا۔ جب جب انسانوں کے اندر خرابیاں آئیں، شرک و بدعات، خرافات آئے، تب تک اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، صحف آیا، اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ راستہ واضح ہو جائے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یا جو عمل کر رہے ہو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو اور کتابوں کو نازل کیا۔ سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں
آئے اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اور ایک عظیم قانون دے کر کے بھیجا، اور اس میں یہ چیز اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، اور دونوں راستے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے سامنے رکھ دیے کہ تم قرآن پڑھ لو، تمہیں تمہارے راستوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کون سا راستہ تمہیں اپنانا چاہیے اور کون سے راستے پر عمل کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو اور جنت تک پہنچ سکتے ہو، اور کون سے راستے پر عمل کرو گے تو تم جہنم تک چلے جاؤ گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دی ہے۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں اس کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی انسانوں کو یہ کہا کہ ایمان لے آؤ، وہاں پر عمل صالح کا، نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہت ساری جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اصل عمل ہے یا پھر اصل صالح ہونا؟ عمل اصل ہے یا پھر عمل کا صالح ہونا اصل ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو۔ کیا صرف عمل کر لینے سے آپ کا وہ عمل مقبول ہو جائے گا، یا پھر عمل اصل ہے یا پھر عمل کا صحیح ہونا، درست ہونا یہ صحیح ہے؟ اس پر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل الله له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم الركوع ولا يتم السجود، رواہ المنذری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہا اور اس کی ایک بھی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہاں یہ بندہ عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عمل نماز ہے، اور وہ بھی ایک دن کا عمل نہیں، 60 سال کا عمل ہے، اور اس کے نام اعمال میں ایک بھی نماز نہیں۔ تو عمل تو ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کا یہ عمل مقبول نہیں ہو رہا؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ عمل اصل نہیں ہے، عمل کا ہونا اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ جو عمل کر رہے ہیں اس کا صالح ہونا اصل ہے۔ ورنہ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھا، وہ بھی ایک دن کی نماز نہیں، 60 سال کی نماز اس کی یوں ہی غارت کر دی گئی، یوں ہی ختم کر دی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہے کہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی؟ وہ کرتا کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع۔ وہ کرتا یہ تھا کہ نماز تو پڑھتا تھا، جب رکوع کرتا تو سجدے برابر سے نہیں کرتا، اور جب سجدہ کرتا تو رکوع برابر سے نہیں کرتا۔ اس کی یہی غلطی تھی، اور اس غلطی کی بنیاد پہ اس کی ساری نمازیں ختم کر دی گئیں۔ 60 سال کی نماز اس کی ختم ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کا جو عمل ہے وہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنا اصل نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ صحیح طریقے سے آپ نماز پڑھیں۔ صالح ہونا یعنی عمل کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث ان ابی وائل ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت۔ حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور وہ نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز مکمل کر لیا، فلما قضا صلاته، اپنی نماز کو مکمل کر کے چلنے لگا، تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ
کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا صلی، تمہیں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، ما صلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ کہہ رہا میں نے نماز پڑھی۔ حضرت حذیفہ نے کہا ما صلی، تو نے نماز تو نہیں پڑھی۔ کیسی تم نے نماز پڑھی کہ وہ نماز ہی نہیں ہوئی؟ قال، راوی کہتے ہیں لو مت علی غیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نماز اس نے پڑھی اور حضرت حذیفہ نے دیکھا اور کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے تمہاری اگر موت ہو جاتی ہے تو کم از کم تمہاری موت سنت رسول کے مطابق تو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی 60 سال 70 سال نماز پڑھا اور اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، یہ تو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اور افسوس کی بات اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دماغ دیا، اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی کہ آپ اپنے علماء سے پوچھ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ پوچھا، آپ نے نہ سیکھا، یوں ہی لوگوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو نماز پڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل عمل نہیں بلکہ عمل کا درست ہونا، عمل کا صحیح ہونا، یہ اصل ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کو، اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں، نفل کے نام پر ایک 10 سے 15 منٹ جو وقت ہوتا ہے، لوگ دھڑا دھڑ نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، 10 منٹ کے اندر وہ بندہ 10 رکعت 15 رکعت 20 رکعت پڑھ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ یقیناً آپ دیکھیں گے تو وہ نماز سے مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، نماز میں قیام کرنا ہے، یہ رکن ہے، اور ہم اس رکن کو ہی فوت کر دے رہے ہیں، کیسے وہ نماز قبول ہوگی میرے بھائی؟ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اگر صحیح سے بھی نماز پڑھ رہے تو بہت سارے لوگوں کے اندر، بلکہ 95% لوگوں کے اندر یہ چیز ہے کہ برابر نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ چھاڑ کر نماز پڑھتے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے وقت کو ٹال مٹول کر کے نماز پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اتنا بڑا عمل آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اعمالوں میں سب سے محبوب عمل نماز ہے، سب سے محبوب عبادت نماز ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مذاق کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آئے جلدی سے نیت باندھا اور آپ نے بس فٹافٹ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ نماز سے مذاق ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، لیکن نیند آ گئی، آپ کی نیند کھلی بھی، لیکن شیطان آپ کو سلا دیا، گویا کہ آپ کے ذہن میں ہم اٹھ کے پڑھ لیں گے نماز۔ آپ مارکیٹ میں نکلے، نماز کا وقت ہو گیا اور آپ اپنے کام میں مشغول رہے، آپ نے سوچا کہ چلو میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ جو لوگ اپنے نماز میں سستی و غفلت کرتے ہیں، یعنی نماز کے وقت میں وہ نماز نہ پڑھ کے دوسرے وقتوں میں نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ویل نامی جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور جو بالکلیہ نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیو، اپنا جائزہ لیجئے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا حشر کرے گا۔ ایک تو یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں صالحیت نہیں ہے، ہماری نماز درست نہیں ہے، یا پھر نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کو چھوڑ چھاڑ کر پڑھتے ہیں، یا بالکل نماز نہیں پڑھتے۔ اتنا بڑا عمل تو کر رہے ہیں لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک۔ میرے بھائیوں، اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے۔ ہم دنیاوی چیز کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں تو 10-5 جگہوں پہ تحقیق ضرور کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس علماء موجود ہیں، ہمارے پاس فضلاء موجود ہیں، ہمارے پاس سہولت موجود ہے واٹس ایپ اور اس کے ذریعے سے، لیکن ہم اپنے مسائل کو علماء کے پاس نہیں رکھتے۔ کبھی اپنا جائزہ لیجئے، کبھی آپ اپنے علماء کے پاس جا کر کے آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا کہ ذرا دیکھیے ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں۔ کبھی آپ گئے اور آپ نے
ایسا زکات دیتے، ہم ایسا حج ہم نے ایسا کیا، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ گئے اپنے علماء کے پاس؟ یہ توفیق ہی نہیں، یہ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ دنیاوی چیز، دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا میں مال کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن جو اصل چیز ہے نماز، اور اس نماز کے ذریعے جو ہماری کامیابی ملنے والی ہے، اس کے پیچھے ہم وقت نہیں لگاتے میرے بھائی۔ ایک بندہ 60 سال نماز پڑھ کے چلا جاتا، کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں۔ کیسا پتہ چلے گا؟ ہمیں دین کا علم نہیں تو اپنے علماء کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ ہماری نماز صحیح ہے نہیں، تحقیق کیجئے، ایک نہیں 10 عالموں کے پاس جائیے اور تحقیق کیجئے کہ ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل اصل نہیں ہے میرے بھائیوں، صرف عمل کر لینا۔ ایسا بہت سارے لوگ، چلو بھائی نماز پڑھ رہا ہے نا، چلو عمل کر رہا ہے نا، اللہ قبول نہیں 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 نہیں۔ اگر عمل آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل درست ہونا چاہیے، سنت رسول کے مطابق عمل ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ کا وہ عمل قابل قبول ہوگا اللہ کے نزدیک۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہم جانیں کہ ہمارا وہ عمل درست ہے یا نہیں، ہمارا وہ عمل صالح ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن قیم میں بہت ہی بہترین تفسیر لکھی ہے انہوں نے کہا مجتمع امران، دو چیزیں آپ کے عمل میں جمع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا عمل درست ہے، آپ کا عمل صحیح ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فالعمل الصالح خال من الریا، آپ کا وہ جو عمل ہے، نیک عمل، چاہے نماز، چاہے روزہ، چاہے زکوٰۃ، چاہے جو بھی عبادت، جو بھی عمل ہے، وہ اگر ریا سے پاک ہے، دکھلاوے سے پاک ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے عمل میں صالحیت ہے۔ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، آپ ایسا ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئے اس لیے کہ ہمارے گھر والے بولے کہ میرا بچہ گیا نماز پڑھنے۔ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں کہ میرے فرینڈز بولے کہ بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا نماز پڑھنے آئے اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جو لوگ موجود ہیں وہ یہ کہیں کہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ دکھلاوا ہے، اور یہی ریا میں آ جاتا ہے، اور ریا شرک ہے میرے بھائیوں، دکھلاوا شرک ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ فلاں بھائی میرا دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کتنے اچھے سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ہمارے اعمال تو غارت اور برباد تو ہو ہی جائیں گے، اور شرک کے بھی مرتکب ہو جائیں گے آپ۔ اور شرک کے بارے میں اللہ کا قانون آپ کو پتا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ عمل الریا جو ہے، ریا دکھلاوے کا عمل، یہ شرک ہے۔ تو دو چیزیں اگر آپ کے عمل میں داخل ہو جائیں تو آپ کا عمل وہ درست ہے۔ پہلی چیز دکھلاوے سے پاک ہونا چاہیے، خال من الریا، اور دوسری چیز والمقید بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو بھی عمل ہو وہ سنت رسول کے مطابق ہو۔ یہ دو چیزیں اگر جمع ہو گئی تو پھر آپ کا وہ عمل، جو نیک عمل آپ کر رہے ہیں، پھر وہ درست ہے۔ لیکن آپ نیک عمل کر رہے ہیں، نماز بظاہر یقینی طور پر نیک عمل ہے، روزہ رکھنا نیک عمل ہے، صلہ رحمی کرنا نیک عمل ہے، لیکن اگر ریا ہے تو پھر یہ نیک عمل بھی مقبول نہیں اللہ کے نزدیک۔ اور آپ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بھی عمل مقبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اگر آپ کے عمل میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نماز چھوڑ دیجئے، کبھی صدقات و خیرات کرنے کی بات آتی ہے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بات آتی ہے، اچھا معاملہ کرنے کی بات آتی ہے، تو اس میں دکھلاوا آ جاتا ہے کہ فلاں ہمیں کہے گا کہ میں خرچ کرتا ہوں، فلاں کہے گا کہ اس نے اس کی مدد کی، یہ چیز آ جاتی ہے میرے بھائی، اس چیز کو نکالی۔ آپ اللہ رب العالمین کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹیٹی پسند نہیں۔ آپ تھوڑا ہی عمل کریے لیکن خالص اللہ کے لیے کیجئے، وہی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہے۔ اسی لیے اپنے زندگی میں اس چیز کو نافذ کریے، ریاکاری سے پاک رہیے۔ خال من الریا والمقید بالسنہ، کہ جتنے بھی اعمال آپ کر رہے ہیں نیک اعمال ہو تو اس میں برے اعمال تو جائز ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں تو یہ دو چیزوں
چیزوں کو سامنے رکھیے، ریاکاری سے اپنے اس عمل کو پاک رکھیے اور سنت رسول کے مطابق عمل کیجیے۔ ریاکاری سے پاک کیسے ہوگا؟ آپ اپنے ذہن میں لائیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، دنیا والوں کو چھوڑیں۔ اور سنت رسول کے مطابق کیسے پتا چلے گا؟ آپ اپنے علماء کے پاس جا کر کے اپنے اس عمل کے بارے میں پوچھئے کہ اصل کیا ہے، صحیح کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، یہ پوچھئے آپ، تب جا کر کے آپ کا عمل یہ دونوں چیزوں سے اگر پاک ہو گیا اور یہ دونوں چیزیں اگر آ گئی تو آپ کا عمل مقبول ہے۔ ورنہ پھر اسی نمازی کی طرح جس کی 60 سال نماز پڑھے اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کی ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سارے بندے ہیں جو پوری زندگی انہوں نے عمل کی لیکن ریاکاری کے ساتھ اس نے کی، دکھلاوے کے ساتھ اس نے کی، اللہ رب العالمین ان کے عملوں کو اس کے منہ پہ مار کے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائی، اس لیے وقت ہے اپنی اصلاح کریے۔ اس کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ایک بندہ عمل کرتا ہے اور عمل میں اگر دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی تو وہ شرک ہے، اور اگر دکھلاوا نہیں اور وہ عمل اگر سنت رسول کے خلاف ہے تو پھر بدعت ہے۔ گویا کہ دونوں صورتوں میں، چاہے وہ عمل میں اگر دکھلاوا نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تو وہ بدعت۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ عمل صالح میں شرک کا اور بدعت کا یہ دونوں چیزیں آپ کے عمل کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں بھی اگر شرک آ گیا یا پھر بدعات اور خرافات آ گئی آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو عمل صالح کے لیے، عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عمل شرک سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، آپ کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ بھی ہے اس میں کہ جب ایک بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کا اثر خود اس کی زندگی پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، اور عمل صالح کی کیٹیگری ہم نے بتائی کہ آپ کا عمل صالح کب ہوگا؟ یہ دو چیزیں، خال من الریا، ریا سے پاک، اور سنت رسول کے مطابق۔ اگر آپ کا یہ عمل دونوں چیزوں سے اگر آپ کا وہ چیز پاک ہو گیا تو وہ نیک عمل ہے، اور نیک عمل کرتے ہوئے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا اثر خود آپ کی زندگی پر بھی ہوگا، اور پھر اس کا اثر آپ کے اولاد پر بھی ہوگا، اور اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو اس کا اثر آنے والے آباء و اجداد کے اوپر ہوگا۔ اس کی ایک دلیل ہے، ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمر علیہ بجنازہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستریح و مستراح منہ۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مل مستریح و مل مستراح منہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مستریح کہتے ہیں ایک ایسا نیک بندہ، العبد الصالح یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ، کہ جو نیک بندہ ہے، عمل صالح کرنے والا بندہ ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ نیکی عمل کرنے والا جو بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر دنیا کی پریشانیوں اور دنیا کی دکھوں اور تکلیفوں سے وہ نجات پا کر کے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستریح۔ نیک عمل کرنے والا بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر کے اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ اور والمستراح من کہتے ہیں ایک ایسا فاجر اور فاسق سب بندہ جو اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر بندے یا پھر درخت، شجر، حیوان، یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ تو چلے گیا۔ اس کو کہتے ہیں مستراح من۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو جنازہ ہے یہ مستریح ہے یا مستراح من ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک نیک بندہ اس دنیا سے گزرتا ہے تو اس کا اثر خود اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اس دنیاوی زندگی میں اچھی زندگی پاتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی کا معاملہ بھی وہاں کیا جاتا ہے، اس دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک فاجر بندہ ہے، ایک فاسق بندہ ہے، گنہگار انسان ہے، تو پھر جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ وہ چلا گیا،
یہاں تک کہ حتیٰ کہ جانور بھی اس کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ وہ چلا گیا، درخت چرند پرند بھی اس کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ یہ فاسق بندہ چلا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر آپ نیک ہیں تو پھر اس کا اثر خود آپ کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر آپ فاسق ہیں، فاجر ہیں، آپ گناہگار ہیں، اگر آپ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے جانے سے حیوانوں کو، انسانوں کو، چرند کو، پرند کو، سب کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جانے سے کسی کو خوشی محسوس ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نیک بنیے، نیک بنیے، تب جا کر کے ہماری کامیابی ہے، اور جب ہم نیک بنیں گے تو ہماری اولاد بھی نیک بنے گی، ہماری اولاد پر بھی اچھا اثر ہوگا۔ ہم اگر نیک نہیں تو پھر ہماری اولاد بھی نیک نہیں ہو سکتی۔ یہ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کی نسل نیک ہو، صالح ہو، تو پھر آپ کو نیک بننا پڑے گا، آپ کو عمل صالح کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کی اولاد بھی عمل صالح کرے گی۔ اس طریقے سے زندگی گزاریے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، آپ کے بچوں کو فائدہ ہو، آپ کی قوم کو آپ سے فائدہ ہو، ایسی زندگی گزار کر جائیے میرے بھائیوں۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنا، ہم تمام لوگوں کو نیک انسان بنا، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، پوری زندگی مرنے سے پہلے تک عمل صالح کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔